اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الاطیبین الاطہارین المعصومین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات میتة جاہلیہ۔ ناظرین گرامی، سامعین محترم، مہدویت کے سلسلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مہدویت ایک عقیدے کا نام ہے جس عقیدے میں انسان اس طرح سوچتا ہے اور اس سوچ اور اس عقیدے پر عمل کرتا ہے کہ اس دنیا کے آخر میں ایک منجی عالم آئے گا جو اس دنیا میں ظلم، جبر اور بربریت ہے، اس ظلم کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا، اور پوری دنیا میں جتنا ظلم زیادہ ہے اتنی ہی مقدار میں، اتنے ہی اندازے سے انصاف اور عدل لائے گا۔ یہ مہدویت جب ہم بحث کرتے ہیں اس کے بارے میں تو ایک سوال ذہنوں میں آتا ہے کہ اس دور میں، جب یہ دور ٹیکنالوجی کا ہے، جب کہ یہ دور انٹرنیٹ کا ہے، یہ دور میڈیا کا ہے، تو اس دور میں مہدویت کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم مہدویت کے بارے میں بحث کریں؟ تو اس سلسلے میں کچھ عرائض ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیں، مہدویت ایک عقیدے کا نام ہے، اور عقیدہ انسان کے عمل کا بیسک اور بیس ہوتا ہے۔ جتنا عقیدہ انسان کا اچھا ہوتا ہے، جتنا عقیدہ انسان کا خلوص کے ساتھ ہوتا ہے، انسان کا عمل اتنا ہی بااخلاص ہوتا ہے۔ انسان جو بھی عمل انجام دیتا ہے اس عمل کے پیچھے عقیدہ ہوتا ہے، اس کی نیت ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، جو بھی آپ عمل انجام دیتے ہیں اس عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی عقیدے پر ہے۔ لہذا جب ہم عقیدہ کہتے ہیں تو اس عقیدے کے کچھ آثار ہوتے ہیں۔ کبھی اس عقیدے کے انسان کے فردی آثار ہوتے ہیں، کبھی معاشرتی آثار ہوتے ہیں، کبھی سائیکولوجیکل آثار ہوتے ہیں۔ لہذا عقیدے کے مختلف آثار ہوتے ہیں۔ اب جب ہم مہدویت کے بارے میں بحث کرنے جا رہے ہیں تو مہدویت عقیدے کا نام ہے۔ جب ہم عقیدے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ اتنے آثار رکھتا ہے، تو سوال یہ آتا ہے کہ وہ مہدویت جس کے بارے میں ہم بحث کرنے جا رہے ہیں اس کے کیا آثار ہیں، اس کے کیا فوائد ہیں، یا کس جہت سے ہم مہدویت میں بحث کر سکتے ہیں، کس جہت سے ہم مہدویت کو پرکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم عقیدتی پہلو سے دیکھیں کہ جب ہم مہدویت کے بارے میں بحث کرنے جا رہے ہیں تو اس مہدویت کا کیا فائدہ ہے عقیدتی لحاظ سے، اس عقیدتی پہلو سے مہدویت کا کیا فائدہ ہے۔ دیکھیں، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ سب سے پہلا فائدہ مہدویت کا یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کریں۔ مہدویت یعنی وقت کے امام کی معرفت۔ اگر ہم وہ معرفت نہیں رکھیں گے، نقصان کیا ہوگا؟ مات میتۃ جاہلیہ، جاہلیت کی موت ہو جائے گی ہماری۔ اب وہ جاہلیت کی کیا موت ہے؟ مختلف تفاسیر ہیں، لیکن ایک تفسیر یہ ہے کہ جیسے اسلام سے پہلے انسان کفر اور شرک کی موت پر مرتا تھا، انسان چاہے اس دور میں رہتا ہو، اگر وقت کے امام کی معرفت نہیں رکھتا تو وہی کفر اور شرک والی ہی موت ہے، وہی جاہلیت والی موت ہے جس جاہلیت میں انسان اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اگر اس جاہلیت سے بچنا چاہتے ہیں
تو مہدویت کی معرفت حاصل کریں، اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کریں، مہدویت کے بارے میں دیکھیں، سوچیں، بحث کریں، مباحثہ کریں، کتابیں پڑھیں، سنیں، گفتگو کریں، مباحثے کریں، پوچھیں، سوال کریں کہ مہدویت کیا ہے۔ اس دور میں جو ٹیکنالوجی کا دور ہے، چاہے دور کتنا ہی ترقی کر لے لیکن آپ کا عقیدہ ہر دور میں آپ کے ساتھ رہے گا۔ لہٰذا اپنے عقیدے کو اور اچھا کرنا چاہتے ہیں تو یہ مہدویت آپ کے لیے ضروری ہے، ہمارے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ اپنے وقت کے امام کو پہچان سکیں۔ ایک یہ چیز، کچھ لوگ امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے سوال کیا کہ آقا و مولا فما معرفت اللہ، اللہ کی معرفت کیا ہے؟ آپ ہمیں بتائیں کہ اللہ کی معرفت کیا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں معرفت اہل کل زمان امامہم الذی یجب علیہم طاعتہ، جو انسان جس زمانے میں زندگی کرتا ہے اگر اپنے زمانے کے وقت کے امام کی معرفت، جس کی اطاعت آپ کے اوپر واجب ہے، اگر آپ نے اس کی معرفت حاصل کر لی کہ گویا یہ خود خدا کی معرفت ہے۔ یہ کیسے؟ یہ اس طرح دیکھیں، جب تک انسان معرفت امام حاصل نہیں کرتا تب تک معرفت نبی حاصل کرنا ممکن ہی نہیں ہے، اور جب تک معرفت نبی ممکن نہ ہو تو معرفت خدا اور معرفت رب اور معرفت اللہ ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے امام فرماتے ہیں کہ معرفت خدا چاہتے ہو، حقیقت میں خدا کی معرفت چاہتے ہو، آؤ امام کی معرفت دیکھو، امام کی معرفت حاصل کرو، اپنے وقت کے امام کی اطاعت کرو، اس کی معرفت حاصل کرو، خدا کی معرفت تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ لہذا عقیدتی حوالے سے اس طرح ہم کہتے ہیں کہ یعنی امام کی معرفت ضروری ہے، اور اس امام کے معرفت کی جو ہم کہتے ہیں ضرورت، اس ضرورت کو مہدویت بیان کرتی ہے۔ لہذا اس لیے مہدویت ضروری ہے۔ یہ ایک نکتہ۔ اس کے علاوہ دیکھیں، اگر تھوڑا سا آگے بڑھیں تو ہم امام کو اس دنیا میں کیا حیثیت دیتے ہیں، کس طرح امام کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کا بنایا ہوا نمائندہ ہے رسول اللہ کے بعد، آخری نبی کے بعد امام، امیر المؤمنین سے لے کر امام زمانہ تک سب امام یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن ہم کس جہت سے دیکھتے ہیں، کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ ایک نگاہ یہ ہے کہ دیکھیں امام واسطہ فیض ہے اللہ اور بندوں کے درمیان، جب تک امام نہ ہو تو یہ فیض نہیں ملتا۔ ہم اس امام کی معرفت حاصل کریں۔ لولا الحجت لساخت الارض باہلہا، معصوم فرماتے ہیں اگر وقت کا امام نہ ہو تو یہ زمین اپنے رہنے والوں کے ساتھ دھس جائے، ختم ہو جائے گی۔ تو اس امام کی معرفت حاصل کریں جس کے ذریعے سے سب اس دنیا میں رزق ملتا ہے مخلوق کو۔ یہ بارشیں، یہ ہوائیں، یہ مخلوق کو رزق ملنا، یہ شمس و قمر کی نورانیت، یہ سب کچھ امام کے ذریعے سے ہے۔ اس امام کی معرفت کو حاصل کریں، اس کو ہم کہتے ہیں مہدویت۔ لہٰذا اس دور میں چاہے ٹیکنالوجی کا دور ہو، چاہے میڈیا کا دور ہو، چاہے کمپیوٹر کا دور ہو، جتنا بھی دور ترقی کرے، لیکن ہر دور میں آپ کو اس وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور اسی لیے کہتے ہیں اس وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے، اور اسی کو ہم مہدویت کہتے ہیں۔ خداوند متعال سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنے اور اس معرفت کی بنیاد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔